بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1963 ہے اور آج سورہ محمد کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 36 اور 37، 36 and 37۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، انما الحیات الدنیا، بس حیات دنیا، لعب و لہو، کھیل اور تماشا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لے آؤ، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، یُؤْتِکُم، تو وہ تمہیں دے گا، اجورکم، تمہارے اجر، ولا یسألکم، وہ نہیں مانگے گا تم سے، اموالکم، تمہارے مال، ان یسألکموہا، اگر وہ سوال کرے تم سے مال کا، فیحفکم، پھر وہ اصرار کرے تم سے، تبخلو، تو تم بخیلی کرو گے، ویخرج، وہ نکال باہر کرے گا، اذغانکم، تمہارے کینے۔ ترجمہ یوں ہے، یہ دنیاوی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے، اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے اجر تمہیں دے گا اور تمہاری مال تم سے نہیں مانگے گا۔ اگر وہ تم سے تمہاری مال طلب کرے اور تم سے سب کچھ سمیٹ لے تو تم بخل سے کام لوگے اور وہ تمہارے دل کی ناراضگیوں کو ظاہر کر دے گا۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ دنیاوی زندگی تو بس کھیل کود ہے۔ دوسری بات، اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں اجر دے گا۔ تیسری بات، تمہاری مال تم سے نہیں مانگے گا۔ چوتھی بات، اگر وہ تم سے تمہارے مال طلب کرے اور تم سب کچھ سمیٹ لو تو تم بخل سے کام لوگے۔ پانچویں بات، وہ تمہارے دل کی ناراضگیوں کو ظاہر کرے گا۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنی جان اللہ کے راستے میں دینے کا حکم فرمایا کہ تم کفار و مشرکین سے جہاد کرو اور اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں پیش کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس زندگی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جس زندگی کو ہم نے اپنے راستے میں لگانے کے لیے تم سے کہا ہے، وہ زندگی تو بس دنیاوی زندگی ہے، جس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھیل کود اور تماشا ہو کہ جس میں کوئی فائدہ نہیں رہتا ہے۔ بس یہ زندگی بھی ایسی ہے، اگر تم نے اللہ کے راستے میں اپنی اس زندگی کو نہیں لگایا تو اس زندگی کا تمہیں کوئی فائدہ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اس بات کو سمجھ لو کہ یہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے اور بس چمک دھمک والی ہے اور آپس میں فخر کرنا اور اپنے مال اور اولاد میں زیادتی جتانے کا نام ہے۔ ہاں، اگر تم نے اس زندگی کو ہمارے بتائے طریقے پر گزارا، ایمان قبول کیا اور تقوی اختیار کیا اور اسے ہمارے حکم پر قربان کیا، تب تو وہ فائدہ مند ہوگا اور اس کا نفع تمہیں ہم کل قیامت کے دن عطا کریں گے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ۔ اب تم نے اپنی زندگی میں جو مال بھی جمع کیا ہے، ہم تم سے اس سارے مال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم نہیں دیتے، بلکہ جب بھی مال کو ہمارے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں تو بس ایک چھوٹی سی مقدار ہوتی ہے، جیسے کہ زکوٰۃ کے طور پر تمہارے مال کا صرف 2.5% تم سے لیا جاتا ہے اور باقی کا سارا مال تم اپنے لیے استعمال کر لو۔ اگر تم اس 2.5% کے دینے میں بھی ٹال مٹول کرو گے تو یقیناً یہ حرکت بخل والی ہے۔ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا سارا مال عطا کیا تو تم اس کے عطا کردہ مال میں سے 2.5% بھی عطا کرنے والے 2.5% بھی عطا کرنے والے پروردگار کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے۔
اللہ نے بعض مال کو اس کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ اسے معلوم ہے کہ انسان کو اگر اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہا جائے تو وہ کبھی نہیں کرے گا، اور اگر کبھی مجبوراً کرنا بھی پڑے تو وہ ناخوش ہو کر مجبوراً کرے گا، جس کا کوئی فائدہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ فائدہ اور اجر تو اس وقت ملے گا جبکہ وہ اللہ کے حکم کو بخوشی اور برضا بجا لائے۔ الحاصل یہ کہ یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ باقی رہنے والا نہیں ہے، باقی رہنے والا تو انسان کا اجر ہے اور اس کا اخلاص ہے، اس کی نیت جو قیامت کے دن اس کے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی حکم اس دنیا میں دیا ہے ہمیں اس پر بخوشی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔